بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ بھری جنت کے اندر وہ نعمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جنت کے اندر وہ نعمتیں رکھی، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کان نے سنے، کسی کے دل پہ خیال گزرا۔ وہ جنت کیسی ہو سکتی دوستو؟ تو میرے دوستو، ایسی جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر بھی اکیلے تھے، بے چین تھے، پریشان تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر ان کی دائیں پھسلی سے، ٹیڑھی پھسلی سے میرے دوستو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، مردوے کی زندگی کا خوشی کا معیار عورت ہے میرے دوستو۔ بغیر عورت کے انسان کی زندگی بیکار ہے میرے دوستو، پریشان ہے۔ اس کی زندگی ایسی ہے جس طرح ایک پنجرے کے اندر پرندہ رہتا ہے، بغیر عورت کے مردوے کی زندگی بغیر پنجرے کے اندر پڑے ہوئے پرندے کی طرح ہے۔ تو میرے دوستوں، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر دیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام ان کو چھینے کے لیے گئے۔ تو میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم پہلے مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ تو میرے دوستوں بولے، اللہ میں مہر کیا ادا کروں؟ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود شریف کے اندر لکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو۔ تو میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کا مہر فرمایا درود شریف تھا۔ تو میرے دوستوں، فرمایا دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہیں ڈال دیا تو میرے دوستوں فرمایا حضرت حوا علیہ السلام کہاں پر ہے میرے دوستوں؟ جدہ کے اندر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر ہے دوستو؟ سری لنکا کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو، آسمان میں جوڑے بن گئے، زمین میں ان کو ملنے کے لیے کئی سال لگ گئے میرے دوستو، کئی سال لگ گئے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، دنیا کے حد تک کتنی ہے، اگر کوئی پاک دامن بیوی، پاک دامن شوہر اگر دنیا کے اندر رہے، نیک اعمال، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کل یہی میاں بیوی کو جنت میں رکھیں گے اور اپنی بیوی کو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حوروں کا سردار بنائیں گے۔ بولو دوستو، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے میرے دوستو، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ نیک پاک دامن زندگی، فرمایا جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا عورتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کا نام لے کر حلال کر لیا بیوی کو اپنے اوپر، اس کی قدر کرنا، اس کی قیمت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی اہمیت کرنا، اس کو تکلیف نہیں دینا، یہ مردوے کا کام ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو مدین سے جب لے کے نکلے میرے دوستو، لے کے نکلے تو کیا ہوا بولو؟ بیوی کو جاڑا ہو رہا میرے دوستو۔ تو شوہر کا کام یہ ہے، بیوی کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو ہٹانا اور اس کو تسلی دینا، یہ شوہر کا کام ہے، شوہر کا کام ہے۔ تو میرے دوستو، آرے تو دیکھا تھا کیا ہے، آگ جل رہی تو بیوی کو ایک جھاڑ کے پاس بٹھائے، بولے تم یہاں پر بیٹھو، مجھ کچھ آگ کا انتظام کروں گا کہ تمہیں کچھ راحت مل جائے۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے لکھا کہ فرمایا ہر شوہر کا یہ کام ہے کہ بیوی کو اگر کچھ تکلیف ہو رہی تو فرمایا میرے دوستو اس کو راحت پہنچانا، اس کو سکون پہنچانا، یہ مردوے کا کام ہے۔ اب آگ لانے کے لیے گئے تو میرے دوستو، شاعر کیا کہتا ہے، اب اللہ کے دین کا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، آگ لینے جائے تو پیغمبری مل جائے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ ہے فرمایا۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہمیں پوری زندگی دکھائی ہے۔ زندگی میرے دوستو صرف حالات کو بنا لینے کا دین نہیں ہے، نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے نبی نے جو پوری زندگی لے کر چلی ہے، وہ زندگی کے ساتھ گزارنا، ایک دوسرے خوشی کے ساتھ رہنے کا نام دین ہے میرے دوستو۔